سورہ نجم میں ایک آیت ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے کوشش کی. لیکن پھر ایک دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ جو ہے، آپ نے ایک بات یہ بولی کہ اگر ماں باپ دنیا سے رخصت ہو جائیں اور ان کا ارادہ تھا تو وہ جو ہے ان کے بدلے اولاد جو ہے حج کر لے گی. تو یہ چیز کچھ اگینسٹ نہیں لگتی؟ اس کے دونوں آپس میں کانٹرڈکٹ نہیں کرتی؟ پھر بہت سی جگہ پہ یہ ہوتا ہے، بات ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کنواں کھدوایا ہے تو کنویں کا جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے اس وقت تک اس کو ثواب ملے گا، حالانکہ اس نے تو اپنی پوری کوشش کر دی اس کے اندر، جس نے کنواں کھدوایا. اب اس میں کتنے دن تک وہ کنواں باقی رہا، اس میں اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے اگر وہ کچھ ہی دن میں خشک ہو جاتا ہے، اور کسی کیس میں اسی کوشش کے اوپر بہت دیر تک وہ کنواں صحیح رہتا ہے. ایک سوال میرا یہ، اور دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ معاف کرنے والوں کو یہ کہہ دیا ہے کہ معاف کرنے کا بڑا اجر ہے، تو قیامت کے دن جو لوگ حقوق العباد میں جو گناہ کرتے ہیں تو وہ جب سب کے آگے یہ ہوگا کہ بھائی ان کا جو ہے کیا کہتے ہیں کہ اس کا ثواب زیادہ ہے اگر معاف کرنے کا، تو پھر تو ہر کوئی معافی ہو جائے گا، ہر کسی کو معافی مل جائے گی اس سے. جی بس میرا یہی سوال ہے دونوں. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی یہ فرما رکھا ہوا ہے، کیا سب لوگ معاف کر دیتے ہیں؟ فرمایا تو دنیا میں بھی ہے نا کہ اگر کوئی زیادتی ہو گئی ہے تو تمہیں بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن معاف کر دو تو یہ بہت اچھا ہے. تو کیا دنیا میں معاف کر دیتے ہیں؟ تو جو دنیا میں صورتحال ہے آخرت میں اس سے مختلف کیسے متصور ہوگی؟ وہاں بھی یہی ہوگا کہ کچھ لوگوں کو اللہ توفیق دے گا، وہ معاف کر دیں گے، لیکن اس کا پورا امکان ہے کہ بہت سے لوگ معاف کرنے سے انکار کر دیں، اور خاص طور پر جب انہیں معلوم ہو کہ اگر ہم معاف نہیں کریں گے تو اس کے نتیجے میں اسے اپنی نیکیاں دے کر ہمارے نامہ اعمال کو بہتر کرنا ہوگا. جب انہیں یہ معلوم ہوگا تو کون معاف کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ تو اس وجہ سے ایسی توقعات نہیں وابستہ کرنی چاہیے. اس دنیا میں معاملات، حقوق العباد کے معاملات کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، صاف کر لیجیے. اللہ تعالیٰ سے آپ توقع کر سکتے ہیں، وہ معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، اس نے معاف کرنے کا وعدہ بھی کیا ہے، اور یہاں تک کہہ دیا ہے کہ میں شرک کے سوا ہر چیز کو معاف کر سکتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں تو انسان بہت سی توقعات رکھ سکتا ہے، لیکن بندوں کا معاملہ یہ نہیں ہے، وہ بڑے تھردلے ہوتے ہیں، اور اس موقع پر بھی ہر آدمی اپنا فائدہ دیکھے گا. اس وجہ سے اس معاملے کو یہیں صاف کر لیجیے، اور کوشش کریں کہ ایسی کوئی صورت پیدا ہی نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جائے، کسی کے خلاف کوئی زیادتی نہ کی جائے، کسی کی جان مال آبرو کے لیے انسان خطرہ نہ بنے. یہ معاملات آسان نہیں ہیں، بندوں کے ساتھ وہاں معاملہ پڑ گیا تو کون معاف کرے گا؟ تو اللہ نے یہاں بھی فرمایا ہے، اللہ وہاں بھی فرمائیں گے. بندوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہاں بھی وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہاں بھی انہیں حق دیا جائے گا کہ وہ فیصلہ کریں. ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اس لیے اس سے ڈرنا چاہیے. تو آپ نے قرآن کی آیت کے بارے میں پوچھا ہے، لیس للانسان الا ما سعی، تو اس میں صحیح کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کا اجر دے گا. صحیح کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ صحیح کی ابتدا نیت سے شروع ہو جاتی. بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک نیکی کا ارادہ کرتے ہیں لیکن اس کو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے. اللہ کی یہ بڑی عنایت ہے کہ وہ برائی کے ارادے پر عذاب نہیں دیتا، سزا نہیں دیتا، لیکن نیکی کے ارادے، نیکی کی نیت پر بھی اجر دیتا ہے. تو یہ اس کی بڑی عنایت، بڑا کرم ہے، اس پر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ صحیح ہے، یعنی جس وقت انسان نے فیصلہ کر لیا کہ وہ فلاں نیکی کرے گا، فیصلہ کر لیا، تو وہ گویا نیکی کے راستے پر نکل کھڑا ہوا ہے. اب پایہ تکمیل تک کیا چیز پہنچتی ہے کیا نہیں پہنچتی کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس کے بعد اللہ کے کچھ فضل کے مقامات ہیں، یعنی جو لوگ جنت میں چلے جائیں گے، جنت میں جانے کے معاملے میں تو یہی قاعدہ ہے، اس میں کچھ نہیں ہو سکتا. یعنی جو آپ نے کیا ہے اس کا نتیجہ سامنے آ جائے گا، مغفرت بھی ہوگی تو اس کے بھی اصول قاعدے ہیں، لیکن جب جنت میں چلے جائیں گے تو پھر اللہ کا فضل اور عنایت شروع ہوگی. اس عنایت کی کوئی حد نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہاں تک بیان کر دیا کہ وہ لوگ جو جنت کے اونچے درجوں میں ہوں گے
ان کے بچوں کو ان کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے گا اور ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی. تو وہاں کے معاملات بالکل الگ ہیں. میں نے اس پر ایک تفصیلی مضمون لکھا ہے, اس کو آپ میری کتاب مقامات میں دیکھ سکتے ہیں. اس میں تمام روایات کے بارے میں بھی میں نے اپنی رائے بیان کرتی.